کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شاہد و جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کے مداح سرا خالق این و آن و رسول زمان وہ کہاں میں کہاں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ نہایت قابل احترام علماء کرام، سیمینار میں شریک بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم۔ مجھے بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک سیمینار یہاں پر رکھا گیا، اور ابھی بیٹھے ہوئے مجھے یہ بس بات کا بھی اندازہ ہوا کہ یہاں پر صحابہ اکرام کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا، جس آیت سورہ احزاب کی میں نے اس کی تلاوت کی جسارت کی ہے، اس میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ تو جہاں تک تو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آ گئی، اور جس پر گواہی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ قرآن پاک خود ثبت کر دی، تو ان کی ذات پر میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام بھی بات کرتے ہیں، میرا جیسا شخص بھی جسارت کرتا ہے، لیکن اصل مقصد اس کا یہ رہ جاتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے دوران جو چیزیں اپنائیں، اپنی زندگی کے دوران جس طرح قرآن پاک کی تشریح اپنی ذات میں فرمائی، اور جس طرح پھر ان کی جو تشریح تھی اس کو صحابہ اکرام نے اپنایا، جس طرح میرے والدین نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود دنیاوی تعلیم کے الحمدللہ انہوں نے مجھے کچھ ایسے ذرائع ضرور میرے پاس تھے، مجھے اساتذہ اکرام کے پاس بھیجا گیا کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کے حوالے سے اور صحابہ اکرام کے حوالے سے ہمیں بتا سکے۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جب میں کھڑا ہوں تو میں بھی اپنے اولاد کے لیے مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان کو ایسے علماء کرام تک ان کی رسائی یقینی بناؤں جو ان کو ان بارے میں بتا سکے۔ اور جب یہ ہم کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ قرآن پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی ان کے احکامات کو جب آگے لے کر آپ چلتے ہیں، اور آپ اس دنیا میں جب ان کے دیے ہوئے سبق پر، ان کے دیے ہوئے جس طرح غزوہ خندق کے بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا تھا جب میں یہاں آ رہا، کہ جب صحابہ کرام نے ان کو بھوک کے بارے میں بتایا کہ میرے پیٹ پر یہ پتھر باندھا ہوا ہے، کھانے کا معاملہ بڑا مشکل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے 2 پتھر دکھائے۔ تو مقصد ان کی زندگی سے، اور اسی طرح جب ہم ان کے بارے میں مزید ہمیں پڑھایا گیا، جو میں نے سنا، میں نے پڑھا کہ جس نے ان پر گند پھینکا، ایک دن اس نے گند نہیں پھینکا تو اس عورت کی تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ آیا آج ہم میں وہ جذبہ ہے، وہ برداشت ہے ہم میں؟ آج ہم اس سٹیج پر کھڑے ہو کر اگر کوئی بات میرے دل کی نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اس کو کھڑا ہو کے برا بھلا کرنا چاہوں گا۔ لیکن اصل بات جو انہوں نے ہمیں سکھائی کہ جس طرح آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے برداشت کرنے والا، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں کہ دان کے بدلے دان، جان کے بدلے جان، لیکن وہاں پر بھی کہا گیا کہ جو معاف کرے گا وہ اول ہے، اس کا زیادہ مقام ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو جب دوبارہ فتح کرتے ہیں
تو جب وہاں پر داخل ہوتے ہیں تو ایسی مثال دنیا میں نہ آج تک آ سکی ہے، نہ میں سمجھتا ہوں قیامت تک آ سکے گی، کہ جو سلیقہ جو طریقہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ اپنایا وہ آج بھی ہمارے لیے ایک مثال بنا۔ وہ جہاں پر طالب علم بیٹھے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے کے لیے اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے یہ گزارش کی کہ ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کے لیے ضرور مواقع فراہم کرنے چاہیے، اسی طرح جو ہمارے مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے بچے ہیں ان کو بھی دینی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی لانا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلا پروپیگنڈا جو ہماری ہر حکومت کو درپیش رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ یہ ہمارے مدارس کو بدنام کیا گیا۔ حالانکہ میں خود میں نے جو دیکھا ہوا ہے جس طرح ماشاءاللہ مدارس میں خدمات ہو رہی ہیں، اور صرف تعلیم کے حوالے سے نہیں ہو رہی، جس طرح غربا کے ان کے خیالات، جس طرح ہمارے مذہب کی جو تعلیمات ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ اگر آپ کا ہمسایہ بھی بھوکا سوتا ہے تو قیامت والے دن آپ سے اس کی بھی پوچھو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام کرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی ایسی تعلیمات کی طرف راغب کروں، اور آج میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا ہے وہ میرے ساتھ یہاں پر آتا، لیکن میں خود کیونکہ گھر نہیں گیا، راستے سے یہاں پر آ گیا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم چیزوں کو ترغیب دیں، اور ایسے سیمینار کی ہم جتنی بھی حوصلہ افزائی کر سکیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ آخر میں یہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں اکٹھا بیٹھنا اور یہ باتیں کرنا اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے جو دیے ہوئے راستے ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔